اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین، ہمارا آج یہ دوسرا درس ہے کہ جس کا کوڈ ہے AP1. انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم گفتگو کریں گے دو اہم موضوعات کے اوپر اور دو اہم سوال کے جواب پیش کریں گے. سب سے زیادہ اہم اور سب سے بڑا سوال ایک ہمارے سامنے تعریف دین کو سمجھنے کے بعد، دین کی ڈیفینیشن کو سمجھنے کے بعد ہمارے سامنے ایک سوال یہ آتا ہے کہ ہم دین کو کیوں اپنائیں، ہمیں دین کی کیا ضرورت ہے، دین ہمیں کیا فائدہ پہنچائے گا. ایک یہ سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ دین پر ہم کیوں عمل کریں اور کس وجہ سے. کیا کوئی ایسی نقصان والی بات ہے کہ جس سے ہم بچنا چاہ رہے ہیں؟ کیا کوئی بہت اہم چیز ہے کہ جو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں دین پر عمل کرنے سے؟ تو یہ دو اہم سوال ہمارے آج کے اس درس میں ہم ڈسکس کریں گے. اب دیکھیے، ہم کل کی جو گفتگو آپ کے سامنے تھی وہ یہ کہ دین کو ہم سمجھ چکے ہیں، دین کی تعریف ہمارے سامنے ہے، دین کی لغوی تعریف، دین کی اصطلاحی تعریف، قرآن مجید میں دین کو کس طرح سے پیش کیا گیا ہے، وہ سب ہمارے سامنے موجود ہے. امید ہے آپ سب نے اس کو نوٹ کر لیا ہوگا اپنے نوٹس میں. اب آپ ایک مقدمہ بیان کر کے پھر اس سوال کی طرف آؤں گا. مقدمہ یہ ہے، تھوڑا سا توجہ فرمائیے گا. دین کہاں سے نکلا؟ آخر کب یہ بات شروع ہو گئی اور کب سے یہ جسے کہا جائے ہماری زبان میں کب سے یہ گفتگو شروع ہو گئی کہ دین ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، کیا ہے دین، کیا ہے اس کی خصوصیات، تو اس کا منشأ کیا ہے، واٹ از دا سورس آف ریلیجن. تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ جب سے انسان نے اس زمین پر قدم رکھا ہے تب سے دین کی گفتگو جاری ہے. دین کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، دین کے بارے میں بحث ہو رہی ہے جب سے انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا. اب یہ کہ دین اتنے زیادہ کیوں ہو گئے، اتنے مختلف کیوں ہو گئے، مختلف قسم کے مکاتب فکری ہمارے پاس، سکولز آف تھاٹس ہیں، مختلف ہمارے پاس ادیان ہیں، ریلیجنز ہیں، یہ کیوں، اس کی کیا وجہ تھی؟ دو اہم وجوہات ہمارے سامنے آتی ہیں. چونکہ ہمارے سامنے دو اہم ادیان کی قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے کہ جنہیں ہم کہتے ہیں ڈیوائن ریلیجنز، اور ایک وہ ہیں جو مین میڈ ریلیجنز ہیں. ان کی کیوں یہ دونوں چیزیں وجود میں آئیں؟ توجہ فرمائیے گا. جو ڈیوائن ریلیجنز ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ الہی ادیان موجود ہیں، الوہیت کے قائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان وجود میں آیا تو اس نے اپنی فطرت کی آواز کو سنا. فطرت منشا ہے دین کا، اس کو آپ لکھیے گا. یعنی فطرت اور ہیومن نیچر دین کا سورس ہے. اور جب دین کا سورس، انشاءاللہ تھرڈ جو ہمارا آپ کے ساتھ کلاس ہوگا، تیسری جو ہماری کلاس ہوگی، اس میں ہم اس کو اور ڈیفائن کریں گے کہ فطرت کس طرح ہمیں دین کی طرف لے کر جاتی ہے، کس طرح ہمیں خدا کی طرف لے کر جاتی ہے. انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے اس بات کو. لہٰذا آج آپ سمجھ لیجئے کہ فطرت یعنی جو چیز ہمیں فطری طور پر متمائل کر رہی ہے، لے جا رہی ہے، پہچنوا رہی ہے، وہ آواز، وہ فطری آواز در حقیقت دین کا سورس ہے، منشأ دین ہے. اور جب کوئی بھی فطرت کو دین کا جو ہے وہ سورس مانے تو وہ ادیان معمولاً الہی دین کہلاتے ہیں، ڈیوائن ریلیجنز کہلاتے ہیں، چونکہ وہ ما وراء طبیعت کے اوپر، ما فوق طبیعت اور سپر نیچرل ایگزسٹنس کے اوپر جو ہے وہ ان کا یقین ہوتا ہے. تو یہ ایک وجہ ہے.
دوسرے وہ لوگ کہ جو خود بخود کہتے ہیں کہ دین کے لیے کوئی فطری امر ضروری نہیں ہے، فطری بات ضروری نہیں ہے، اور انشاءاللہ فطرت میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ کل والے درس ہوگا، 3rd چیپٹر ہوگا، ابھی آپ پریشان نہ ہوں کہ فطرت کیا ہے فلاں، کل ہم اس کو باقاعدہ تفصیل سے بیان کریں گے آپ کے سامنے برہان فطرت میں۔ دوسرا جو اہم پہلو ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں مین میڈ ریلیجنز ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ اس بات کے قائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دین کو ہمیں فطرت کی ضرورت نہیں ہے، نیچرلی دین وجود میں آئے ہیں۔ یہ جو قوانین ہمارے سامنے ہیں، جس کو ہم نے کل عرض کیا تھا کہ دین یعنی قوانین کا مجموعہ، تو یہ جو قوانین ہمارے سامنے آئے ہیں یہ نیچرل ہیں، طبیعت گرائی جسے کہا جائے، یعنی یہ اندرونی ہمیں کوئی آواز نہیں بتاتی ہے یہ فطرت وغیرہ کیا ہے، بلکہ یہ تو ایک نیچرل سا فنومینن ہے کہ ہم مختلف ضروریات کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں، اس کے حساب سے ہم قانون بناتے رہتے ہیں، اس کے حساب سے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں کسی اندرونی آواز اور کسی ما فوق طبیعت کی ضرورت نہیں ہے، ہم قانون بناتے رہتے ہیں، قانون کو ہم چینج کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اب ہمارے سامنے دو اہم جسے کہا جائے قسمیں وجود میں آ گئیں، ایک وہ قسم کہ جو فطرت کی آواز کو سنتے ہیں، اور ایک وہ کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں نیچر کی آواز، طبیعت گرائی۔ تو اب وہ لوگ کہ جو طبیعت کو مانتے ہیں وہ الوہیت کے قائل نہیں ہیں، لہٰذا ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ادیان اور مختلف قسم کے ہمارے پاس دین اس وقت جو ہے وہ موجود ہیں، اور وہ طرح طرح کی ان کی جو ہے وہ تعلیمات ہوتی ہیں۔ میں نے عرض کیا امر و نہی کا نام دین ہے، تو ان کی جو ہے مختلف قسم کی جو ہے امر و نہی ہوتی ہیں، مختلف قسم کی ان کے جو ہے وہ قوانین ہوتے ہیں، لاز ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب جیسے جیسے یہ لاز اور قوانین بدلتے چلے گئے، ویسے ویسے ہمارے سامنے مختلف دین پیدا ہونے لگے، مختلف اسکولز آف تھاٹ جو ہیں وہ وجود میں آنے لگے۔ اب جب ہم آ کر ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بہت اساسی سوال یہ آتا ہے کہ پھر ہم دین کو کیوں اپنائیں؟ دین کی ضرورت کیا ہے؟ دین جو ہے وہ ہمیں کیا فائدہ پہنچا رہا ہے؟ دین ہمیں کس سمت لے کے جانا چاہتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا زیادہ جو متدین لوگ ہیں وہ دین کی رٹ لگائے ہوئے ہیں؟ دو وجوہات آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ ایک سب سے بڑی وجہ کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہیں کہ فطرت ہمیں دین کی طرف متوجہ کرواتی ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے درس میں کہا تھا کہ ہیومن نیچر کی کچھ خاص خصوصیات ہیں، جس میں سے ایک اہم خصوصیت ہیومن نیچر کی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کمال چاہتا ہے، وہیں پر انسان سعادت طلب بھی ہے۔ اس کو آپ نوٹ کریے گا کہ ہم اس وقت یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ دین کی ضرورت کیوں ہے ہمیں، اور یہ دو طریقوں سے ہم ثابت کریں گے۔ دو ہمارے پاس اس کی دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل جو پہلی دلیل ہے وہ یہ ہے فطرت کے راستے سے، کہ فطرت ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کراتی ہے۔ کس طرح سے؟ وہ یہ ہے تفصیل، اس کو اب آپ غور سے سنیے گا اور اس کو دل چاہے اس کو لکھیے گا ضرور، چونکہ جو ہے یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ انسان کے اندر توجہ فرمائیے گا، ہر انسان کے اندر ایک طریقے سے سعادت تک پہنچنے کا ڈیزائر ہے۔ ہیومن نیچر کے اندر جو ڈیزائرز پائے جاتے ہیں، جو خواہشات پائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک خواہش یہ ہے کہ انسان سعادت طلب ہے، انسان کو سعادت تک جانا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے کہ ہم سعادت کو حاصل کریں، ہم چاہتے ہیں پراسپیرٹی اور ہمارا جو ویلفیئر ہے ہم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پھر ہر مشکل اور محنت اور تکلیف کو برداشت کرنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے، اور اگر اس کے سامنے کوئی مشکل اور محنت کا مرحلہ آتا ہے تو وہ اس کو اپناتا ہے، اور وہ اس مشکل مرحلے سے، مصیبت کے وقت سے اور تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے سعادت تک پہنچنا چاہتا ہے۔ یہ ہمارا پہلا مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ وہ انسان کہ جو سعادت طلب ہے، جو پراسپیرٹی چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، کامیابی کے راستے پہ ہم گامزن رہیں، وہ اس کے اندر ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز وجود میں آتی ہے۔ اس کو اب محسوس کریے گا، یہ دوسرا مقدمہ ہے ہمارا۔ وہ پہلا مقدمہ تھا کہ ہر انسان سعادت طلب ہے، اور وہ ایک طریقے سے جو ہے وہ سعادت تک پہنچنا چاہتا ہے، اور وہ اس سعادت تک پہنچنے کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کرے گا۔ یہ پہلا مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ وہ انسان کہ جو سعادت کو چاہ رہا ہے، تو سعادت کے کیا معنی ہے؟
سعادت دوسرے الفاظ میں انعام کو کہہ لیجئے، جزا کو کہہ لیجئے، ریوارڈ جسے کہا جائے. ہمارے سامنے توجہ کریے گا، ہمارے سامنے دو طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ملتی ہیں. ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی لا کے ایک گفٹ دے دے. ہماری برتھ ڈے تھی، ہمارا کوئی فنکشن تھا، ہمیں کسی نے کوئی گفٹ دے دیا. اگر ہمیں کسی نے کوئی گفٹ دے دیا، مثال کے طور پر ہمیں کسی نے ایک کار لا کے دے دی، تو اب کیا یہ بات، یہ تفضل، اسے کہتے ہیں تفضل، یہ تفضل کیا تعریف کے قابل ہے؟ لوگ ہماری تعریف کریں گے کہ ارے صاحب ان کے پاس بڑی اچھی کار ہے، ان کو گفٹ میں ملی ہے. یہ کوئی بہت بڑی تعریف کی بات نہیں ہے. اس کے مقابلے میں کہ اگر ہم نے محنت کی، محنت کر کے پیسے کمائے، حلال رزق کمایا، اور حلال رزق کمانے کے بعد اپنے ان حلال پیسوں سے محنت کر کے ہم نے ایک کار خریدی. اگر ہم، اب آپ ان دونوں کیفیت کا موازنہ کیجئے، کمپیئر کیجئے. تعریف کے قابل وہ چیز ہوتی ہے، توجہ کریے گا، تعریف کے قابل وہ چیز ہوتی ہے جو محنت سے کمائی جائے، جو محنت سے حاصل کی جائے. لہٰذا تفضل اور کوئی چیز اگر عطا کر دی جائے تو ہاں اچھی چیز ہوتی ہے وہ، لیکن اس کے اندر چونکہ انسان کی خود محنت نہیں ہوتی تو لہٰذا اسے ہم انعام نہیں کہتے، اسے ہم تفضل کہتے ہیں. اب جب ہمارے سامنے یہ بات روشن ہو گئی کہ ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں یا وہ تفضل ہوتی ہیں یا وہ انعام ہوتی ہیں، تو انعام کے اندر تعریف پوشیدہ ہے، انعام کے اندر جسے کہا جائے کامیابی پوشیدہ ہے. ہم اس کو کہیں گے کہ ہاں یہ ہم نے ترقی کی ہے، ہم ایک مرحلہ آگے بڑھے کامیابی کے راستے میں. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں تکلیف اور مشکل اور پریشانیوں کو برداشت کرنا، یعنی امر اور نہیں کو برداشت کرنا. یعنی اگر ہمیں ایک سیٹ آف امر اور نہیں دیا جا رہا ہے، وہ تعریف آپ کے ذہن میں ہوگی دین کی. دین کی تعریف ہم نے کیا کی تھی؟ امر اور نہیں کرنا، بتانا، روکنا اور امر کرنا، کسی کام کو انجام دینے کے لیے کہنا اور کسی کام سے روکنا، اسی کو دین کہتے ہیں. ڈوز اینڈ ڈونٹس، اس کو بھی دین کہتے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں امر اور نہیں پر عمل کرنا ہے تو یہ ایک تکلیف دہ کام ہوتا ہے. یہ جو امر اور نہیں کو برداشت کر کے، تکلیف کو برداشت کر کے، مشکلات کو برداشت کر کے انسان کامیابی اور سعادت تک جاتا ہے، اس پورے راستے کو، اس پورے فطری راستے کو جو انسان طے کر رہا ہے اور تکلیف کو برداشت کر رہا ہے، امر و نہیں کو برداشت کر رہا ہے، یہی امر اور نہیں، یہی ڈوز اینڈ ڈونٹس، اسی کو دین کہتے ہیں. لہٰذا جب ہم اس امر اور نہیں کو قبول کر رہے ہیں، تکلیف کو قبول کر رہے ہیں، تو ہم گویا اس دین کو قبول کر کے سعادت تک جانا چاہ رہے ہیں. بس سوال ہمارا یہ تھا کہ ہمیں دین کی کیا ضرورت ہے، دین ہم کیوں اپنائیں؟ دین کو اس لیے اپنائیں تاکہ ہم اپنی اس فطری آواز، اس فطری تقاضا کہ جو ہمیں سعادت تک، پرفیکشن تک، ہماری کامیابی تک ہمیں لے کر جائے گا، وہی دین ہے، اسی کو ہم دین کہتے ہیں. یعنی ہم دین پر چل کر سعادت تک پہنچتے ہیں. کیوں؟ چونکہ دین، میں نے عرض کیا تھا اس علامہ طباطبائی والی تعریف میں، کیونکہ دین ہمیں ایک ایسا مجموعہ فراہم کرتا ہے کہ جو ہمارے دنیاوی اور اخروی دونوں سعادتوں کو مد نظر رکھے ہوئے ہے. وہی ہمیں حقیقی سعادت، حقیقی کامیابی تک پہنچائے گا. مین میڈ قوانین ہمیں سعادت تک نہیں پہنچا سکتے. لہٰذا ہمیں ایک الہی مجموعے اور قوانین کی ضرورت ہے، قواعد کی ضرورت ہے کہ جس پہ ہم چل کر سعادت تک پہنچ سکیں. یہ جو فطری بات ہے سعادت تک جانے کی، یہ ہیومن نیچر ہے. ہیومن نیچر اس بات کو کہتا ہے. لہٰذا دین کی پہلا جواب میں نے عرض کیا، دین کی ہمیں کیا ضرورت ہے تاکہ ہم سعادت تک پہنچ سکیں. دوسرا اہم استدلال اور دوسری اہم دلیل جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ خداوند عالم نے، میں نے پہلے والے درس میں عرض کیا تھا کہ ہمارے اندر اجتماعی پہلو بھی ہیں انسان کے اندر اور فردی پہلو بھی ہیں. لہٰذا انسان کو کہا جاتا ہے انسان مدنی و طبع ہے، یعنی انسان سوسائٹی میں رہنے، اس کی طبیعت جو ہے وہ سوسائٹی میں رہنے کے لیے خلق کی گئی ہے. وہ ایک معاشرے میں اور ایک اجتماع میں زندگی بسر کرنے کے لیے خلق کیا گیا ہے. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے کہ وہ ایک اجتماع میں زندگی بسر کرے، تو ضروری ہے کہ وہ اجتماع کچھ عادلانہ بہترین قوانین کے مطابق چلتا ہو. وہ سوسائٹی جس میں ہم رہنا چاہتے ہیں، جس میں ہم رہ کر اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، وہ بہترین قواعد اور قوانین کا مجموعہ ہونا چاہیے.
عادلانہ قوانین ہوں، ہر طریقے سے جامع ہوں، ہر طریقے سے اس کے اندر ہمارے پہلو کو، انسان کی ضروریات کو مد نظر رکھا گیا ہو، چاہے وہ فردی ضروریات ہوں، چاہے وہ اجتماعی البتہ اجتماع میں چونکہ ہم ہیں تو ہم اجتماعی ضروریات کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، لیکن اجتماع میں رہنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری فردی ضروریات بھی ہوتی ہیں کہ جو دین ہی پورا کرے گا. ہماری روحانی جو ضروریات ہیں، ہماری جو مادی ضروریات ہیں، یہ تمام ضروریات اس اجتماع میں رہ کر پوری ہو رہی ہوں. نہ صرف ہماری بلکہ ہمارے جو سامنے لوگ ہیں، جن سے ہم ارتباط میں ہیں، جن سے ہم کنیکٹڈ ہیں، وہ تمام چیزیں کہ جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں ایک اجتماع میں رہنے کے بعد، وہ تمام چیزیں اس طریقے سے پوری ہوتی رہیں کہ ہم اس قانون پہ عمل کرتے رہیں اور وہ چیزیں پوری ہوتی رہیں. اب جب ہم اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک سوسائٹی میں رہنے کے لیے خلق کیے گئے اور ہمیں ایک سوسائٹی کی ضرورت ہے، تو ہمیں یقیناً اس سوسائٹی میں رہنے کے لیے کچھ قوانین کی ضرورت ہے. وہ قوانین میں نے عرض کیا بہترین قوانین ہوں. اب یہ قوانین کون بنائے؟ کیا یہ قوانین انسان بنا سکتا ہے؟ میرا سوال. کیا انسان اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمام قوانین اور تمام جوانب انسان کے اور ایسپیکٹس کو سمجھ کے کوئی قانون وضع کر سکے؟ انشاءاللہ ہم تیسرے درس میں کل بیان کریں گے کہ اس کائنات میں اتنی زیادہ پیچیدگیاں ہیں کہ انسان ابھی اپنے آنکھ کی خلقت کو نہیں سمجھ سکا ہے. تو وہ جب ایک آنکھ کی پیچیدگی کو نہیں سمجھ سکا، اپنے جسم کو نہیں سمجھ سکا، تو اپنے اس کائنات میں تمام چیزوں کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ لہٰذا وہ ایک کمپریہنسو، ایک ایسا مجموعہ کہ جو جامع ہو پیش نہیں کر سکتا. انسان مجبور ہے کہ وہ کچھ ایسے قوانین کو اپنائے کہ جو انسان کے بنائے ہوئے نہ ہوں، کہ جس کے اندر ایک ایسے قوانین ہو کہ جس کے اندر وحی کی ضرورت ہو. کوئی ایسا ہو، کوئی ایسا قانون بنانے والا ہو کہ جو خود اس کائنات کا خالق ہو اور جس نے تمام ان امور کے اوپر احاطہ کیا ہوا، اور وہ قانون ان تمام ضروریات کو اپنے اندر سمو لے. وہ قانون ہمیں چاہیے. پس جب ہماری سوسائٹی میں ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسا قانون ہمارے سامنے آئے گا اور ہم اس پر عمل کریں گے، تو وہ انسان کہ جس کا علم محدود ہے متوجہ ہو جائے گا کہ ہمیں ایک لامحدود عالم کی ضرورت ہے کہ جو ہمیں ایسے قوانین کو بنا کے دے. پس جب ہم اس بات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ایک لامحدود علم کے اور لامحدود علم رکھنے والے عالم کی ضرورت ہے اور وہ ہمیں ایسا قانون دے اور ہم اس قانون پہ عمل کر رہے ہیں، اور یہ قانون جو ہمارے پاس ہے بہترین قانون اور عادلانہ قانون ہے، تو اسی قانون کا نام دین ہے کہ جو ہمیں اجتماع میں، سوسائٹی میں رہنے کا سلیقہ بتائے گا. ہمیں ایک کس طرح اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے، خود اپنے آپ سے، خود اپنے رشتہ داروں سے کس طرح ملنا ہے، کس طرح ہمارا تعلق، ہمارے جانوروں سے کس طرح ہمارا تعلق ہو، پرندوں سے ہمارا کیا تعلق ہو، ہمارے گھر کے رہنے والے جو پڑوسی ہیں برابر میں ان سے ہمارا کس طرح کا تعلق ہو. خود ایک گھر کو لے کر، ایک عمارت کو لے کر ہمارا کیا اس سے جو ہے نسبت ہونا چاہیے، نان لیونگ تھنگز کی نسبت، لیونگ تھنگز کی نسبت، یہ تمام چیزیں دین بتائے گا. حتیٰ وہ چیزیں جو انسان سوچ نہیں سکتا کہ اس سے بھی ہمارا کوئی رشتہ ہے، دین بتائے گا کہ تمہارا اس سے بھی رشتہ ہے. لہٰذا دین ایسا ہو، قانون ایسا ہو کہ جو تمام انسان کے جوانب کو کور کر سکے، ورنہ نقص ہے وہ دین نہیں ہے. اور جب انسان کوئی ایسے قوانین بناتا ہے، لہٰذا آپ دیکھیے جب انسان قوانین بنا رہا ہے تو روز کوئی نہ کوئی نیا قانون پاس ہوتا ہے لیجسلیٹو اسمبلی میں ہر ملک کے، اور روز اس کو جو ہے وہ چینجز ہوتے ہیں، امینڈمنٹس ہوتے ہیں. آپ کسی بھی دنیا کے قانون کو، کانسٹیٹیوشن کو اٹھا کے دیکھیے، قانون اساسی کو، مستقل آپ کو ملتا رہے گا کہ ہاں بھئی یہ قانون اب ہمیں لگتا ہے کہ یہ نہیں چل سکتا. لیکن وہ قانون کہ جو عالم لامحدود علم رکھنے والے عالم نے بنایا ہو، کہ جو انسان کی حرکت کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ رہا ہو، سمجھ رہا ہو، وہ بتا سکتا ہے کہ تمہاری یہ جو پوری زندگی ہے اس کی شروع اور آخر اور بیچ کو ہم سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، لہٰذا ہم تمہیں ایک اچھا قانون دے سکتے ہیں. عقل اس بات کو کہتی ہے کہ وہ قانون کہ جو ہمارے زندگی کے ہر شعبے کو کور کرے، زندگی کے ہر مسئلے کو حل کرے. اب دیکھیے وہ بات الگ ہے، ہو سکتا ہے ذہن میں آپ کے سوال آئے کہ بھائی
اگر ہم دین پر عمل کریں اور ایسے قانون پر عمل کریں تو بہت سارے متدینین ریلیجس لوگ ہیں کہ جو بظاہر سعادت نہیں حاصل کر پا رہے ہیں. تو یہاں پر دین کے قانون کی کمزوری نہیں ہے بلکہ خود ریلیجس لوگوں کی ریلیجن پر عمل کرنے کی کمزوری کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سعادت تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. لہٰذا اگر ذہن میں آپ کے سوال آ رہے تو میں ابھی سے جواب دے دوں کہ یہ جو نقص ہے کہیں نہ کہیں بہت بڑا اعتراض ہے جو مین میڈ ریلیجنز کے قائل ہیں, جو مادی گری اور طبیعت گری کے قائل ہیں. وہ یہ کہتے ہیں بھئی آپ نے کیا کر لیا دین پہ عمل کر کے؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دین کی ضرورت ہے تو آپ دین پہ عمل کر کے کیا بہت بڑا آپ نے جو ہے وہ کارنامہ انجام دے دیا. تمام وہ لوگ جو ٹیکنالوجی اور دنیا کی پیش رفت میں جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں وہ تقریباً جو ہے بے دین لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں, اور یہ ایک طریقے کا ہمارے ذہنوں کو شبہے میں ڈالنے کے لیے ایک پروپیگنڈا بھی ہے, ایسا نہیں ہے. آپ تحقیق کریے, آپ ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے حضرات ہیں, آپ اسٹوڈنٹس ہیں, کالج اور اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں. آج کل ذرائع اتنے زیادہ مہیا ہیں کہ آپ ایک چھوٹے سے کلک کر کے آپ حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں کہ خود متدینین نے, دین کے اوپر عمل کرنے والوں نے کتنی زیادہ انسانی ہیومن سوسائٹی کو امپروو کرنے کے لیے, اس کو ترقی دینے کے لیے محنت کی ہے, اور کتنا بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے, کتنا بڑا ان کا جو ہے وہ اس ترقی کے اندر حصہ ہے. آپ اس کو دیکھیے. اور بلکہ میں ایک سٹیپ اور آگے لے کر یہ کہوں کہ اگر ہم اس کو دقیق طور پر دیکھیں تو ہمیں صرف متدینین ہی نظر آئیں گے کہ جو لوگ دین کو مانتے ہیں, الہ کو مانتے ہیں, الوہیت کے قائل ہیں, وہی حقیقت میں اس کائنات کو سمجھ رہے ہیں, اور اس کائنات کو سمجھ کر انسانی تقاضوں کے مطابق ٹیکنالوجی ہو, میڈیکل سائنس ہو, جو بھی چیز ہو, ہر شعبے میں وہ ترقی کرتے ہیں. لیکن اگر سوال پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں کمزوری ہے, تو وہ کمزوری قانون میں نہیں ہے, وہ کمزوری قانون پر عمل نہ کرنے والوں کی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی بہت زیادہ جو ہے وہ آج کل روڈ پہ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, تو روڈ پہ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ روڈ پہ جو ہے آپ کو ڈیوائیڈر نہیں بنا کے دیا گیا, سگنل نہیں بنایا, ٹریفک آفیسر نہیں کھڑا. نہیں, ممکن ہے کہ جو ڈرائیورز ہوں, روڈ پہ ڈرائیو جو کر رہے ہیں, وہ قانون کی پابندی نہ کر رہے ہوں, اس لیے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, نہ اس لیے کہ جو ہے وہ رولز نہیں ہیں, ٹریفک ریگولیشنز نہیں ہیں. ٹریفک ریگولیشنز ہیں لیکن پھر بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. تو کیا آپ یہ کہیں گے نہیں ٹریفک ریگولیشنز کو ہم نہیں مانیں گے, آپ ختم کر دیں؟ نہیں, یہ نہیں آپ کہیں گے. ہر عقل مند آدمی کہیں گے نہیں, ٹریفک ریگولیشنز ہوں اور اس بات کی تشویق کی جائے, حوصلہ افزائی کی جائے, ہمت دلائی جائے کہ ٹریفک رولز اور ریگولیشنز پہ عمل کیا جائے تاکہ ایکسیڈنٹس نہ ہوں. لہٰذا ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس لیے کہ ہم بتائیں کہ دین بہترین قانون ہے, اس پر عمل کریں تاکہ انسان سعادت تک پہنچ سکے. اب یہ ہمارے سامنے بات کلیئر ہو گئی کہ ہمیں دین کی ضرورت ہے. لیکن اب ایک اہم اور سوال ہمارے سامنے جو میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ ہم اگر دین پر عمل کر رہے ہیں تو کیوں عمل کریں, کیا ضرورت ہے کہ ہم دین کو جو ہے وہ اپنائیں. ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ پہلے تو ہم نے یہ بات کی کہ دین کی ضرورت کیا ہے, اب سوال یہ ہے ایک سٹیپ آگے لے کر کہ دین پر ہم کیوں عمل کریں. کیا ضرورت ہے کہ جو ہے اتنے سارے دین ہیں اور اتنے سارے متدین افراد ہیں, متدینین ہیں, ریلیجس لوگ ہیں, وہ دین پر کیوں عمل کر رہے ہیں, دین پر ہم کیوں عمل کریں. توجہ فرمائیے گا اس چیز کی طرف. اب یہ ایک نیا سوال, آپ اس کو لکھیے گا, اور ایک نیا ڈسکشن ہے, ایک نیا ٹاپک ہے کہ ہم دین پر کیوں عمل کریں. سب سے پہلے میں اس بات کو پیش کرنے کے لیے دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ انسان, میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ انسان طالب کمال ہے. انسان اپنے ہر شعبے میں چاہتا ہے کہ ہم کمال تک پہنچیں. کبھی بھی انسان یہ نہیں چاہے گا کہ ہم کم چیز کو, پست چیز کو, کمزور اور ناقص چیز کو اختیار کریں. آپ توجہ کریے اپنی تمام زندگی کے فیصلوں میں. آپ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم کم چیز کو, کہ جس کے اندر نقص ہو, کہ جو کوالٹی میں تھوڑا سا لو لیول کی ہو, ہم اس کو کبھی نہیں لیں گے. ہاں, اگر کوئی مجبوری ہے تو ہم کمپرومائز ضرور کر لیں گے, لیکن ہمارا اندرونی جو ہماری فطرت ہے, جو ہمارا نیچر ہے, وہ ہم کو بار بار یہ کہہ رہا ہوگا اور یہ کہتا رہے گا کہ تم کو بہترین چیز کو چوز کرنا ہے. لہٰذا اس کا نام ہے انسان کمال چاہتا ہے, ہر چیز میں پرفیکشن چاہتا ہے. ہر چیز کا جب وہ انتخاب کرنا چاہتا ہے تو چاہتا ہے کہ ہم بہترین چیز کا انتخاب کریں. یہ پہلا ہمارے سامنے جو مقدمہ ہے.
دوسرا مقدمہ اہم یہ ہے، ان دونوں سے ہم ایک نتیجہ لینا چاہیں گے. دوسرا اہم مقدمہ یہ ہے کہ انسان اپنی عقل سے ایک قانون بناتا ہے، اور ہر عقل مند آدمی اس قانون کا، آپ خود بھی ابھی جب اس قانون کو سنیے گا تو آپ کہیں گے کہ ہاں واقعاً ایسا ہے، اور ہم اپنی زندگی میں روزمرہ کرتے ہیں. دیکھیے جو باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جانے انجانے میں وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن الفاظ کی شکل میں کبھی ہم نے اس کو نہ سنا ہوتا ہے، نہ لکھا ہوتا ہے، دیکھا ہوتا ہے. تو ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں یہ کام، لیکن الفاظ میں ہم کس طرح بیان کریں، وہ یہ صورت ہے. انسان پہلی چیز یہ کہ طالب کمال ہے، ہمیشہ ہر چیز میں چاہتا ہے کہ پرفیکشن ہو. دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے ایک عقلی قانون بنائے ہوئے ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ انسان ہر احتمالی ضرر اور نقصان سے بچنا چاہتا ہے. انسان اسے کہتے ہیں، قانون کہتے ہیں دفع ضرر محتمل. ہر احتمالی جو ضرر اور نقصان ہے انسان کے پیش رو ہوتا ہے، انسان کے سامنے ہوتا ہے، انسان چاہتا ہے ہم اس سے بچیں. یقین نہیں ہے. دیکھیے دو امپورٹنٹ باتیں ہیں. ایک دفعہ ہوتا ہے ہمیں یقین ہے کہ یہ ہماری چیز ہمیں یہ نقصان پہنچائے گی. ہمارے سامنے جو ہے 2 گلاس رکھے ہیں پانی کے، ایک میں زہر ہے اور ایک میں پانی ہے. ہمیں یقین ہے کہ جو رائٹ سائڈ میں جو گلاس رکھا ہے اس میں زہر ہے، تو ہم کبھی نہیں پیئیں گے. یہ تو بات واضح ہے سب کے لیے. لیکن اگر ہمارے سامنے 2 گلاس رکھے ہوں جوس کے، اور ایک میں ہمیں یہ لگ رہا ہو کہ اس کے اندر زہر ہے، تو ہمیں یہ نہ معلوم ہو کس میں زہر ہے، تو ہم دونوں نہیں پیئیں گے. یعنی ہمیں احتمال ہوگا کہ یہ ہمیں ان میں سے کوئی ایک ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، تو ہم دونوں سے اجتناب کریں گے. اب اسی کو آپ برعکس کر دیجئے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے، احتمال ہو جائے کہ ہماری بھلائی ان دونوں میں سے کسی ایک راستے میں ہے، تو ہم یقیناً اس احتمالی راستے پر عمل کریں گے. ہم یقیناً جس کے اوپر ہم احتمال دے رہے ہیں ہم اس پر عمل کریں گے. مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ آ کر ہم سے یہ کہہ دے، عام طور پہ ہم بچوں کی باتیں نہیں سنتے، لیکن اگر کوئی بچہ آ کے ہم سے یہ کہہ دے کہ فلاں کمرے میں جو ہے بہت سارا ایک پیٹی میں سونا رکھا ہوا ہے یا پیسہ رکھا ہوا ہے، تو ہم ضرور دیکھنے جائیں گے. یا اگر ہم سے کوئی بچہ کہتے دیکھیے پیچھے دیکھیے مڑ کے، آپ کے پیچھے سانپ ہے، تو ہم ضرور پیچھے مڑ کے دیکھیں گے. یہ سب احتمالات ہیں، یقینی نہیں ہے باتیں. احتمال کے اوپر انسان اپنے فائدے کے لیے بھی اور اپنے نقصان کے لیے، سب سے پہلے اپنے نقصان کو اگر انسان کسی چیز میں دیکھ رہا ہے، مثال کے طور پر آج کل میں ملموس مثال دوں، بہت ہی کرنٹ مثال، وہ یہ ہے کہ یہ جو پینڈیمک ہے، کووڈ-19 کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت چاہے سوشل میڈیا ہو، فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، کسی بھی طریقے سے انسان کو اگر کوئی بھی نسخہ ملا جا رہا ہے کہ فلاں کام کر لو، فلاں نسخہ اپناؤ، فلاں گھریلو جو ہے وہ نسخے پہ عمل کرو تو کرونا وائرس سے بچ جاؤ گے اور وائرس نہیں لگے گا، تو انسان ہر احتمالی چیز کو انجام دے رہا ہے. بھلے ہی کسی ڈاکٹر نے نہ کہا ہو، بھلے ہی کسی اسپیشلسٹ نے نہ کہا ہو، بھلے ہی وہ خبر معتبر نہ ہو، احتمال کی صورت میں بھی آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں. اگر آپ کو احتمال بھی یہ ہے کہ باہر نکلنے سے مجھے وائرس لگ جاتا ہے، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس سے اپنے آپ کو بچائیں. تو بس اس سے زیادہ تفصیل نہیں دیں گے. یہ قانون واضح ہو گیا کہ انسان اپنے لیے ایک قانون بنائے ہوئے ہے کہ وہ ہر احتمالی نقصان سے بچنا چاہتا ہے. وہ کبھی بھی نقصان کا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہتا. بس جب انسان ہر احتمالی نقصان سے بچنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہ ہو، ہمیں کوئی ایسا ضرر نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں ہمیں بہت زیادہ ہماری چیز سے جو ہے سرمایہ نکل جائے گا، تو اب ہم دنیا میں آ کے دیکھیں، دین کے معاملے میں بھی ہم یہی کرتے ہیں. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی پیچیدہ زندگی، ہماری اجتماعی زندگی گزر رہی ہے اور ہم اس دنیا میں موجود ہیں اور زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس اتنا چھوٹا سا سرمایہ ہے. انسان کی زندگی کتنی بڑی ہے؟ 70 سال، 60 سال، 50 سال، بہت جی لیے 100 سال. انسان کی اس مختصر سی زندگی، جو اس کا سرمایہ ہے، جو اس کا سب کچھ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم کم سے کم سرمائے میں اور کم سے کم انویسٹمنٹ میں بہت زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں. ہے کہ نہیں؟ انسان اپنی ہر تجارت میں، اپنے ہر معاملے میں یہ چاہتا ہے کہ ہم تھوڑا خرچ کریں، بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں. یہ ہماری تھوڑی سی جو زندگی ہے، ہم اس کو کہاں خرچ کریں؟ ہم کسی ایسی جگہ خرچ کریں کہ جہاں سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو.
ہم کسی ایسی جگہ نہ خرچ کر دیں کہ ہمیں جہاں سے فائدہ نہ ہو رہا ہو. سوال ذہن میں رہے آپ کے کہ ہم دین پر کیوں عمل کریں؟ ہم دین پر اس لیے عمل کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کائنات میں، ہماری اس زندگی میں اتنے زیادہ مختلف فکریں ہیں، افکار ہیں، مختلف چیزیں ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اس زندگی میں ہم طالب کمال بھی ہیں، ہم پرفیکشن چاہتے ہیں، اور ہم ہر احتمالی نقصان سے بچنا بھی چاہتے ہیں. لہٰذا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کوئی ایرے غیر قانون کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی کو برباد کر دیں. ہم یہ نہیں چاہتے ہم کسی ناقص قانون کے اوپر، کسی ایسے قانون کے اوپر کہ جس کا نتیجہ معلوم نہ ہو، اس کے اوپر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو برباد کر دیں. ہم یہ نہیں چاہتے کسی اندھیرے راستے پر آنکھیں بند کر کے ہم چلنے لگیں اور ہمیں سمجھ ہی میں نہ آئے کہ اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے. ہم بالکل، انسان بالکل بھی نہیں یہ رسک نہیں لینا چاہتا. یہ جو رسک کی بات ہے، انسان اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں رسک نہیں لیتا، تو اتنی اہم چیز کہ جو انسان کی زندگی کا سوال ہے، انسان کی عمر کا سوال ہے، تو وہ کیسے اتنا بڑا رسک لے لے کہ بغیر دین کی زندگی بسر کرنے لگے، بغیر کسی کمپریہنسو جامع قانون کی زندگی بسر کرنے لگے. یہ سوال ہے ہمارا، یہ ہماری عقل ہم سے سوال کرتی ہے اور ہم خود جواب یہ دیتے ہیں. انسان خود اپنے آپ کو یہ جواب دیتا ہے کہ نہیں، دیکھو ہوشیاری سے قدم اٹھاؤ. تمہیں قدم اٹھانا ہے ہوشیاری سے، تاکہ تم کسی بھی احتمالی نقصان سے بچ سکو. تمہارے سامنے نقصان ہو سکتا ہے اگر ہم جو ہیں کسی ناقص قانون کے اوپر عمل کریں تو ہمیں یقیناً نقصان ہوگا. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو قوانین ہوں وہ بہترین ہوں، اور یہی بہترین قوانین، دین پر عمل جو کیا جا رہا ہے، وہ ہم ایک احتمالی ضرر اور نقصان سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں. یہ بات واضح ہے یہاں تک، لیکن اس کو بہترین طریقے سے امام رضا علیہ السلام نے اس کو بہترین طریقے سے سمجھایا. امام رضا علیہ السلام کے خادم اس روایت کو پیش کرتے ہیں. امام اس طرح فرماتے ہیں کہ امام کے پاس ایک شخص آتا ہے، ملحد ہے، وہ دہریہ ہے، اور وہ کسی دین پر عمل نہیں کرتا، کسی دین کو نہیں مانتا. تو امام اس سے سوال کر کے اس کو جواب دیتے ہیں، اور گویا خود اس کی عقل سے خود اس بات کے اوپر قانع ہو جاتا ہے اور خود جواب دیتا ہے. امام کس طرح اس بات کو سمجھاتے ہیں؟ امام کہتے ہیں دیکھو، تم یہ کہتے ہو کہ ہماری یہ نماز، ہمارا یہ روزہ، ہمارا یہ حج سب بیکار ہے. لو سلمنا، اگر ہم مان لیں کہ تم صحیح ہو اور نہ کوئی قیامت ہے، نہ کوئی حساب و کتاب ہے، نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی وحی ہے، اگر یہ سب مان لیتے ہیں کہ تم صحیح ہو، تو اور ہم یہ سب چیزیں کر رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اطاعت بھی کر رہے ہیں، ایک قانون کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں، ایک الہی قانون، ایک وحی کے تحت، اور ایک جامع قانون جسے ہم دین کہہ رہے ہیں اس کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں. تو چلو ٹھیک ہے، اگر ہم مان لیتے ہیں کہ تم نے اس طرح زندگی بسر کی اور ہم نے اس طرح زندگی بسر کی، اگر تمہاری بات، توجہ کریے گا، بہت خوبصورتی سے امام نے اس بات کو سمجھا دیا. امام فرماتے ہیں اگر ان دونوں صورتحال کو اسٹڈی کریں اور تمہاری بات صحیح نکلے اور کچھ نہ ہو، کل سب لوگ مر کے ختم ہو جائے، کچھ نہ ہو، تو ہم نے تو کوئی نقصان نہیں کیا اور تم نے بھی کوئی نقصان نہیں کیا. توجہ کریے گا، یعنی تم نے بھی کوئی نقصان نہیں کیا، کل کچھ نہیں ہے، کوئی خیر و خبر نہیں تھی، آخرت و دنیا و فلاں سب کچھ، بس انسان مر جاتا ہے ختم. لہٰذا نہ تم نے نقصان کیا اور نہ ہی ہم نے جو حج کیے، نماز پڑھی ہو، فلاں روزہ رکھے ہو، سب کی، ہاں ایک محنت تھی ہم نے کی، ہم نے بھی کوئی نقصان نہیں کیا. لیکن فرض یہ ہے، احتمال تو تم دیتے ہو، اگر احتمالاً تمہاری بات سچ نہیں نکلی اور ہماری بات سچ نکلی، اور کوئی ہوا ایسا کہ جس نے تم سے حساب مانگ لیا، تو قیامت کے دن اگر ہم و تم ایک ساتھ کھڑے ہوئے اور حساب مانگا گیا ہم دونوں سے، تو احتمال کی صورت میں اگر یہ تم احتمال دیتے ہو، تمہیں لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے، تب تو ہم فائدے میں رہے کہ ہم نے تمام عبادتیں انجام دی، اور تم نقصان میں رہے کہ تم خالی ہاتھ وہاں پہنچے. تو یہ جو احتمال، وہ شخص چپ ہو گیا اور اس نے ایمان قبول کیا، امام سے کلمہ اس نے پڑھا آخر میں. یہ جو امام نے انسان کی عقل کو، فطرت کو جھنجھوڑا اور بہترین خوبصورت طریقے سے اس عقلی قانون کے تحت اتنی اچھی ایکسپلینیشن پرووائڈ کر کے ہم کو سمجھایا کہ اگر احتمال یہ ہے کہ اگر تم عمل نہیں کر رہے ہو اور ہم عمل کر رہے ہیں تو چلو ٹھیک ہے، اگر تمہاری بات صحیح ہے تو بھائی کسی نے نقصان نہیں کیا، دونوں کا معاملہ صحیح ہے. لیکن اگر احتمال دے رہے ہو کہ ہو سکتا ہے تمہاری بات نہیں ہماری بات سچ ہو، تو پھر ہم یہ جو کام انجام دے رہے ہیں، ہم یہ جو عبادتیں کر رہے ہیں، ہم یہ جو ایک قانون کے تحت اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہم سے پوچھا گیا کہ تم نے کیا کیا، تو ہم کم سے کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس قانون کے تحت زندگی بسر کی، اور تمہارے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں رہے گا. اسی کو کہتے ہیں احتمالی ضرر سے بچنا.
لہٰذا عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر احتمالاً، ویسے تو یقینی ہے یہ سب چیزیں، لیکن احتمالاً لو سلمنا، اگر احتمال یہ ہو کہ کل ہم سے پوچھا جائے گا تو کم از کم ہمارے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہونا چاہیے. عقل مند، آخر میں یہ بات کہوں گا کہ عقل مند اسٹوڈنٹ وہ ہے کہ جو کلاس میں جب آئے تو ہمیشہ امتحان کے لیے اور ٹیسٹ کے لیے آمادہ رہے، اور اگر ایک دم سے کسی ٹیچر نے کوئی سوال کر لیا تو کامیاب اسٹوڈنٹ وہی ہوتا ہے، پڑھا لکھا اسٹوڈنٹ وہی کہلاتا ہے کہ جو ہمیشہ ہر امتحان اور ہر کوسچن اور ہر ایگزام کے لیے تیار رہے. لہٰذا وہ اسٹوڈنٹس جو یہ سوچتے نہیں کبھی کوئی امتحان نہیں ہوگا، کبھی کوئی ایسا سوال نہیں کرے گی، اور اگر میم سوال نہیں کریں گی اور ٹیچر سر سوال نہیں کریں گے، لیکن اگر کر لیا تو کامیاب وہ ہوتا ہے کہ جو تیاری کر کے آیا ہے، ناکام وہ ہوتا ہے کہ جس نے اس عقلی قانون کی مخالفت کی. انشاءاللہ کل ہمارا جو آپ کے ساتھ درس ہوگا، تیسرا درس، اس میں ہم بات کو آگے بڑھائیں گے، اور پروردگار عالم انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب ان تمام قوانین کے اوپر جو کمپریہنسو ہیں، جامع ہیں، جو ہماری سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہم ان پہ عمل کر رہے ہیں، خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تمام قوانین پہ عمل کر سکے. کیوں؟ چونکہ ہمارا نعرہ یہ ہے مہدوی سماج بنانا ہے، ہمیں ایک ایسی سوسائٹی بنانا ہے، ہمیں ایک ایسی آئیڈیل سوسائٹی بنانا ہے، ایک ایسا نمونے والا معاشرہ بنانا ہے کہ جس معاشرے میں ہر طریقے کی سعادت مل سکے، جس معاشرے میں دنیاوی سعادت بھی ہو، اخروی سعادت بھی ہو. وہ معاشرہ کہ جو ایسے قوانین کے اوپر عمل کر رہا ہو کہ جو الہی قوانین ہو. اچھا یہ بات ضروری ہے جان لینا کہ ہم انسانی قوانین کے مخالف نہیں ہیں. یہ جو بار بار ہم بات کہہ رہے ہیں انسانی قوانین اور الہی قوانین، اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں گے بھائی ہم نے اپنے ایک انسٹیٹیوٹ میں، ہم نے اپنے ایک اسکول میں، ہم نے ایک ادارے میں ایک انسان نے بیٹھ کے قوانین بنا لی لہٰذا ہمیں اس کو نہیں ماننا. نہیں، ایسا نہیں ہے. انسانی قوانین بھی بے حد اہمیت کے حامل ہیں، انسانی بنائے ہوئے قوانین بھی اچھے ہوتے ہیں. بے پناہ ایسے انسانی قوانین ہیں کہ جس کی اسلام تائید کرتا ہے. لہٰذا ہمارے پاس قانون ہے کہ ہر چیز جو عقل کہتی ہے دین بھی کہتا ہے، لہٰذا ہم اس کے مخالف نہیں ہیں. یہ جو الزام لگایا جاتا ہے متدینین کے اوپر کہ آپ جو ہیں وہ عقل کے خلاف ہیں، آپ جو ہے وہ قوانین عقلیہ اور انسان کے بنائے ہوئے قوانین کے خلاف، نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم انسانی قوانین کو مانتے ہیں، لیکن دا ڈفرنس از، صرف فرق یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انسانی قوانین ناقص ہیں. انسانی بنائے ہوئے قوانین اس لیے ناقص ہیں چونکہ انسان کا علم محدود ہے. لہٰذا ہم اس قانون کو سپریم قانون مانتے ہیں، اس قانون کو عالی، نہائی، آخری، فیصلہ کن قانون مانتے ہیں کہ جو ایسی ہستی کی طرف سے آیا ہو کہ جس کا علم لامحدود ہو. انشاءاللہ ہم لوگ آئندہ آنے والے جلسات میں اور کلاسز میں گفتگو کریں گے خداوند عالم کی صفات کے بارے میں کہ اس کا علم لامحدود ہے، وہ عالم ہے. لہٰذا یہ جو ابھی ہم باتیں کر رہے ہیں، میں نے عرض کیا تھا، یہ سب آپس میں ریلیٹڈ ہیں. اور اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ بہترین طریقے سے بس ایک کنکلیوژن آپ کے سامنے پیش کر دیں کہ آج کے درس میں ہم نے 3 امپورٹنٹ چیزیں سمجھیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمارے سامنے جو منشأ دین ہے، سورس آف ریلیجن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ فطرت ہو سکتی ہے اور نیچر ہو سکتا ہے. لہٰذا مین میڈ ریلیجنز اور ڈیوائن ریلیجنز کی تقسیم ہو جاتی ہے، الہی ادیان اور انسانی بنائے ہوئے فلسفوں کے اوپر مبنی اور طبیعت کے اوپر مبنی جو ادیان ہیں. دوسرا اہم سوال ہمارا یہ تھا کہ دین کی ہمیں کیا ضرورت ہے. ضرورت دین جو ہے وہ کس طرح ثابت ہوتی ہے؟ وہ ہم نے 2 طریقے سے بتایا. ایک فطرت کا راستہ ہے کہ انسان جو ہے سعادت چاہتا ہے، اور ایک راستہ کیا ہے کہ انسان اجتماع کے لیے خلق ہوا ہے. لہٰذا ایک ایسے قانون کی تلاش میں ہے کہ جو اس کے لیے بہترین قانون ہو، اجتماعی زندگی کے لیے وہ اس پہ عمل کر سکے. یہ دوسری بات ہو گئی، اس کو انشاءاللہ آپ نے لکھا ہوگا اور یاد کریں گے. اور تیسری اہم بات یہ تھی کہ ہم دین پر عمل کیوں کریں. لہٰذا ہم دین پر عمل اس لیے کرتے ہیں، جواب یہ کہ ہم ہر احتمالی نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، کہ جس کی توضیح و تفصیل آپ کے سامنے پیش کر دی. اور امام کی توضیح آپ کے ذہن میں انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ذہنوں میں بیٹھ گئی ہوگی. اور اس سے آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ احتمال اگر ہم دے رہے ہیں کسی چیز کا، اور آپ انشاءاللہ اس کو آپ دوسروں سے بھی بیان کر سکتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ آپ ان سب باتوں کو لکھیے اور لکھ کر اپنے تک محدود نہ کریے. جو لوگ
آپ کے دوست ہیں, آپ کے احباب ہیں, گھر والے ہیں, بچے ہیں گھر میں, آپ ان کے ساتھ ڈسکس کریے ان سب چیزوں کو, تاکہ آپ کے لیے اور زیادہ روشن ہو, آپ کے لیے بات اور زیادہ واضح ہو, اور آپ کے اندر بھی انٹرسٹ جاگے. یہ تمام کلاسز اس لیے ورچولی ہو رہی ہیں چونکہ ہم اس وقت محدود ہیں, حالات ایسے نہیں ہیں کہ سب لوگ آ کے بیٹھیں اور کلاسز آرگنائز ہوں. فیس ٹو فیس انٹریکشن میں زیادہ دلچسپی رہتی ہے. یہ آپ سن رہے ہیں اس طریقے سے اور لکھ رہے ہیں, نوٹس لکھ رہے ہیں, تیار کر رہے ہیں, تو یہ اس میں ہو سکتا ہے اتنی دلچسپی نہ ہو, لیکن آپ کو خود ایکسٹرا ایفرٹ یہ کرنا پڑے گی. میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے بیان کو جو ہے اس طرح پیش کروں کہ انٹرسٹ باقی رہے, لیکن آپ کو بھی کوشش کرنا پڑے گی کہ آپ کس طرح سے جو ہے اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھیے اور دروس کو انشاءاللہ آخر تک فالو کریے گا. لہٰذا ایک دفعہ اور ہم نتیجہ لیتے ہیں اپنی اس پورے جو آج کا ہمارا جو درس تھا اور آپ کے سامنے جو ہمارا لیکچر تھا, وہ اس کا نتیجہ کیا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم دین کی تعریف سمجھ گئے, دین کی ڈیفینیشن کو سمجھ گئے, تو اب جو دین کا جو منشا ہے, سورس آف ریلیجن ہے, اس کو بھی ہم سمجھ گئے کہ دین کن وجوہات کی بنا پر انسان کے سامنے آیا, یا فطری وجوہات کی بنا پر, یا طبیعت کی طرف سے انسان, نیچر کی طرف سے انسان جو ہے وہ قوانین بناتا رہتا ہے اور مختلف دین ہمارے سامنے وجود میں آتے رہتے ہیں. اور آج کا جو اہم سوال تھا کہ ہمیں دین کی کیا ضرورت ہے, تو اس کو بھی ہم نے 2 دلیلوں کے ساتھ ثابت کیا. ایک یہ کہ انسان کی فطرت میں سعادت طلبی ہے, انسان جو ہے ویلفیئر چاہتا ہے, انسان پراسپیرٹی چاہتا ہے, اور کس طریقے سے وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا. اور دوسری دلیل اہم یہ تھی کہ انسان اپنی زندگی کو بسر کرنے کے لیے ایک جامع کمپریہنسو قانون کا محتاج ہے, کہ ایسا قانون کہ جو ہر زاویے سے اس کو کمال تک لے جائے, اس کو جو ہے اس کی ہر زندگی کے ہر شعبے میں جو کوئی نہ کوئی اس کو حکم دے, تاکہ وہ انسان بہترین طریقے سے اپنی زندگی بسر کر. چاہے اس کی زندگی, میں نے آپ سے عرض کیا, انسان فردی بھی ہوتا ہے, اجتماعی بھی, چاہے اس کی فردی زندگی ہو, چاہے اس کی اجتماعی زندگی ہو. یعنی اگر انسان اکیلا بھی گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ نہ سوچے کہ وہ اکیلا ہے, نہیں, اس وقت بھی دین کی ضرورت ہے, اس وقت بھی دین کے احکامات کی ضرورت ہے. اور اگر باہر معاشرے میں آ گیا تب بھی اس کو دین کی ضرورت ہے. یہ خلاصہ ہمارے سامنے. اور تیسری اہم بات کہ جو ہم نے بیان کیا آپ کے سامنے کہ ہم دین پر آخر کیوں عمل کریں, تو اس کا بھی جواب آپ کے سامنے بہترین طریقے سے یہ آیا سامنے نکل کے کہ انسان کے سامنے ایک عقلی قانون ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں دفع ضرر محتمل, یعنی انسان ہر احتمالی نقصان سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے. یعنی انسان کی عقل اس بات کو کہتی ہے, چاہے وہ کسی بھی دین و مذہب کا ماننے والا ہو. اس کی توضیح میں نے آپ کے سامنے پیش کی, اور اپنے کلام کو متبرک کرنے کے لیے, اپنے درس کو برکت عطا کرنے کے لیے امام کا وہ مناظرہ اور وہ بات بھی پیش کی کہ امام نے جتنی خوبصورتی سے امام نے اس بات کو بیان کیا ہے, شاید ہی کوئی اتنی وضاحت کے ساتھ, اتنی آسانی کے ساتھ اس اہم قانون کو سمجھا سکے. اور انشاءاللہ یہ امام کا جملہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہے کہ اگر احتمال یہ ہو کہ کہیں ہم سے سوال کر لیا گیا تو ہمارے پاس جواب ہونا چاہیے. اگر احتمال نقصان کا ہے تو انسان اپنے آپ کو اس احتمالی نقصان سے بچانا چاہتا ہے. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ عقل مند زیادہ ہوتا ہے, وہ اسٹوڈنٹ کو زیادہ ٹیچر پسند کرتی ہیں, وہ اسٹوڈنٹ زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے, عقل مند کہلاتا ہے, کہ جو ہمیشہ کلاس ٹیسٹ کے لیے آمادہ رہے. وہ اسٹوڈنٹس جو یہ کہہ کر چلے آتے ہیں کہ ارے آج ایگزام نہیں ہوگا, اور آج ہم سے سوال نہیں ہوگا, اور آج ہم سے بات چیت نہیں ہوگی, اور آج ہم امتحان میں پھنسیں گے نہیں, تو وہ اکثر امتحان میں پھنستے ہیں اور وہ لوگ عقل مند نہیں کہلاتے ہیں. وہ پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس نہیں مانے جاتے ہیں, بلکہ وہ اسٹوڈنٹ پڑھا لکھا مانا جاتا ہے جو اپنے آپ کو ہر طریقے سے ہمیشہ تیار رکھے اور ہر احتمالی سوال اور جواب کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھے. لہٰذا ہمارا جو آج کا یہ پورا درس ہوا اس کے اندر یہ نتیجہ نکلا ہے کہ ہمیں ایک بہترین دین کے اوپر عمل کرنا ہے. ہمیں ایک بہترین دین جو جامع دین ہو, جو ہماری زندگی کی ہر ضرورت کو پورا کرے, چاہے فردی ضرورت ہو, انڈیویجول ضروریات ہوں, چاہے ہماری سوشل ضروریات ہوں, وہ دین, وہ قوانین کا مجموعہ ہمیں اپنانا ہے کہ جو ہماری ان تمام آوازوں کو, ہمارے ان تمام خواہشات کو پورا کر سکے, ہمارے ان عقلی اور فطری خواہشات کی آواز پر لبیک کہہ سکے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو ایک بہترین دین کی طرف رجحان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما, اور پروردگار ہم کو اس دین پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.